یہی کیا ہے، عملی فائدہ ہی سب سے اہم ہے۔ گفتگو بہت ہوتی ہے، باتیں بہت کی جاتی ہیں، جب انسان عمل کے میدان میں کام کرے تو سمجھیے کیا اس کا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ کل ہم نے پوچھے کہ کتنے لوگ قرآن پڑھا تو سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے روزانہ۔ ہاں بھول جائے گا، ایک بات ہے کہ کل جمعرات ہے اور کل 22 رجب ہے، لہذا سب کے پاس نظر ہے اور کل چھٹی رہے گی انشاءاللہ۔ کل آپ لوگ آج رات میں نظر بنائیے ہاں، اور کل جو ہے کل ہی دن میں آپ نظر کھائیے اور رات میں شب جمعہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت ضرور کریے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہر شب جمعہ کریں گے، ہوتے ہوتے کہا کہ آپ کی عادت پڑ جائے گی اور پھر انشاءاللہ امام سے ملاقات کر کے مریں گے اس دنیا میں انشاءاللہ، ٹھیک؟ لہذا کل آپ سب لوگوں کو گزارش ہے، ہمارے گھر پہ نظر ہے، ضرور تشریف لائیے گا اور آپ سب کے یہاں نظر ہوگی انشاءاللہ، کل چھٹی رہے گی، ٹھیک؟ تاکہ بعد میں بھول نہ جائے کہیں۔ ہو گفتگو کہاں تک پہنچی؟ سورہ بنی اسرائیل میں گفتگو پہنچی آیت نمبر 46۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام جب تبلیغ کرتے تھے، پیغمبر اسلام جب لوگوں کو دین پہنچاتے تھے تو پیغمبر اسلام کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور آپ یقین مانیں کہ پیغمبر اسلام نے جو مشکلات برداشت کی ہیں دین کی تبلیغ کی راہ میں، وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر پیغمبر گھر کے اندر بیٹھ جاتے تو دین پھیلتا نہیں تھا۔ جب حرکت ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، ہمیشہ حرکت میں برکت ہے۔ سید مطہری بہت اچھی مثال لیتے ہیں، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جب ٹرین چلتی ہوتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں۔ چلتی ہوئی ٹرین کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں، لیکن جو ٹرین ٹھہری ہوئی ہے اس سے کوئی پتھر نہیں مارتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ٹھہری ہوئی ٹرین کو کوئی پتھر نہیں مارتا، چلتی ہوئی ٹرین کو پتھر مارتے ہیں۔ آج جو انسان ٹھہرا ہوا ہے، جو کچھ بول رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، اسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن جو انسان خدمت کر رہا ہے، جو انسان ایکٹیو ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس کو ہزار باتیں لوگ کہنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر حرکت ہے تو لوگوں کو تکلیف ہے۔ پیغمبر اسلام کے اندر حرکت تھی تو لوگوں کو تکلیف ہوئی، پیغمبر آتے رہ جاتے۔ جناب خدیجہ کی دولت اتنی تھی کہ زندگی بھر عیش کرتے پیغمبر اسلام، اتنی دولت تھی۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام آئے، منہ لٹکا ہوا ہے، غمزدہ ہیں، جناب خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پرابلم ہے، مشکل کیا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہا مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں۔ اس لیے کہ کون مسلمان ہو رہا ہے؟ مسلمان وہ لوگ ہو رہے ہیں جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جن کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اب ان کی مالی حالت بڑی خراب ہے۔ جناب خدیجہ بزنس کرنے والی تھی، تاجر تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس دولت کہاں ہے، کس کام آئے گی؟ روایت میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنے نوکروں کو کہا کہ جاؤ جا کے ہمارا مال لے کے آؤ۔ ایسے رسول اللہ بیٹھے تھے، ایسے جناب خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان مال و دولت لا کے انبار کیا جانے لگا۔ اتنا انبار ہو گیا کہ اس انبار کے پیچھے رسول اللہ اور جناب خدیجہ چھپ گئے، یعنی رسول اللہ جناب خدیجہ دیکھ، اتنا مال، اتنی دولت تھی۔ جناب رسول اللہ چاہتے تو اتنی دولت کیا تھی، اور رسول جناب خدیجہ ایسی بیوی بھی نہیں تھی کہ اپنا مال دبائے رہیں اور شوہر سے کہیں تو جائے خرچہ لے گا میرا۔ آج ایسا ہوتا ہے، بعض لڑکیاں ہیں ان کے پاس بینک میں پیسے بھرے پڑے ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد شوہر کو پن کرتی، میرے کو یہ ہونا، میرے کو یہ ہونا، اور لے کے آؤ، ٹھیک ہے لے کے آؤ، اس کی ذمہ داری نہیں آنے کی۔ لیکن جناب خدیجہ عورتوں میں سے نہیں تھی کہ کیا کرتی ہیں، اپنا مال سب بچائے رکھتی ہیں اور رسول اللہ کو نہیں۔ اتنا مال رسول اللہ چاہے تو زندگی بھر عیش کرتے، لیکن رسول اللہ نے وہ تمام مال مسلمانوں کے لیے لٹا دیا۔ اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے، ایک عالم دین کو خواب میں دیکھا، ٹھیک، دیکھیے خواب شاید پچھلے سال گفتگو ہوئی تھی، نہیں تو مجھے نہیں یاد ہے، ہوئی تھی نا۔ خواب جو ہے وہ اس کی بہت سی کنڈیشنز ہیں، میں ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا، اتنا سمجھ لیجیے کہ کوئی لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو انبیاء ہیں، ان لوگوں کے خواب عام طور سے سچے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس خواب یہ ہے کہ کبھی خواب
خواب دیکھتے ہو اچھا خواب ہوتا ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, تو پھر ہوتے ہیں کنٹینیو نہیں ہوتا ہے کہ نہیں, پھر وہ کنٹینیو نہیں ہوتا ہے. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا دوسرے عالم دین کو, احوال پرسی کی خیریت سے ہے, کیا حال ہے. جن کو دیکھا ان کا انتقال ہو چکا, مر چکے تھے, جو مین پوائنٹ تھا نا آپ کو. تو پوچھا کیا حال ہے, الحمدللہ خدا کا شکر ہے. کہ وہاں جا کے ہوا کیا, ابھی انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں آئے گا کہ انشاءاللہ یہاں سے وہاں جانا ہے. ہوا کیا, الحمدللہ خدا کا شکر ہے, ہم نے جو زحمتیں دین کے لیے برداشت کی تھی, جو ہم نے لوگوں کو تبلیغ کی تھی, جو ہم لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا تھا, اللہ نے اس کا ہم کو اجر عطا فرمایا. لیکن افسوس اس بات کا, یہاں سے افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے دین کی تبلیغ کے راہ میں مجھے پتھر کیوں نہیں مارے. اللہ اکبر. دین کی تبلیغ کے راہ میں لوگوں نے مجھے پتھر کیوں نہیں مارے. آپ یاد رکھیے, ایک عالم دین پتھر کھانے کی تمنا کرتا ہے, سمجھا. حیدرآباد مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہندوستان مسئلہ نہیں ہے جہاں لوگ ہماری وجہ سے صرف باتیں کرتے ہیں, باتوں کے پتھر مارتے ہو تو لگتا ہی نہیں کہ جا کے. رسول اللہ مکے سے گئے طائف مکے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے, وہاں گئے. کیا کے لیے گئے تھے؟ لوگوں کو دین بتانے کے لیے گئے تھے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کو نجات پا جاؤ گے. بت پرستی چھوڑ دو, برائی چھوڑ دو, ایک دوسرے کو قتل کرنا چھوڑ دو, شر و فساد چھوڑ, یہ سب اچھائی پھیلانے کے لیے اور برائی کو لے گئے تھے. وہاں گئے اور رسول اللہ نے کیا کیا, لوگوں سے کیا کہا, لوگوں سے یہی تو کہا نا کہ بت پرستی نہیں کرو, اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کی پوجا نہیں کرو. کتنی عجیب بات ہے, اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اس سے ہم پوجا کرتے ہیں, سمجھا. لوگوں نے آپ کو پتھر مارے اور اتنے پتھر مارے کہ روایت میں لکھا ہے کہ آپ کے سر کا خون آپ کے پیر سے بہہ گیا. اللہ اکبر. آج الحمدللہ وہ زمانہ نہیں ہے. پہلی بات تو ہم جیسے مولوی کسی کافروں میں جا کے تبلیغ کرتے نہیں ہیں کہ ان سے کہو بھیا کچھ پرتی چھوڑو دو تم مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک. دوسری بات, ہم جو اپنے لوگوں کو دین بتاتے ہیں تو کوئی پتھر مارتا ہے, شاید کسی مولوی کسی نے مار پھیر دیا ہو, الگ بات ہے, مار بھی کھاتا ہے مولوی تو صحیح بات ہے. لیکن آج کوئی کسی کو پتھر نہیں مارتا ہے. لیکن پیغمبر نے کیا کیا, پیغمبر نے پتھر کھائے ہیں, سمجھا. لہذا پیغمبر اسلام نے بہت تکلیف برداشت کی ہے, اور کس راہ میں, دین کو لوگوں تک پہنچانے کی راہ میں. میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کو شدت سے خواہش یہ تھی کہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں. پیغمبر کو شدت سے خواہش یہ تھی کہ لوگ کیا ہو جائیں, مسلمان ہو جائیں. لیکن اسی لیے جب انسان کو شدت سے خواہش ہوتی ہے, اس لیے کرتا ہے انسان عمل ہوتا ہے. جب کسی کو کسی چیز کا جنون ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انسان ہر مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. پیغمبر کو شدت سے خواہش نہیں کہ لوگ نیک ہو جائیں, لوگ مسلمان ہو جائیں, لوگ بت پرستی چھوڑ دیں, لوگ برے کام چھوڑ دیں. اس لیے پتھر بھی کھاتے تھے لیکن اپنے کام کو. چنانچہ روایت کیا ہے, جب دین کی تبلیغ کرتے تھے پیغمبر اسلام, اور مکے کے اندر جب انتہا ہو گئی تو جناب ابو طالب کی زندگی میں, جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کیا کہا, اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ کام نہیں کریں. کیا کریں, یہ کام نہیں کریں. یہ کون سا کام تھا, یہ تو برائی کا کام تھا. پیغمبر اچھائی پھیلا رہے تھے نا, پیغمبر نیکی پھیلا رہے تھے نا. یا یہ ہمیشہ کی, اگر آپ نیک کام کریں گے, اچھائی کریں گے تو آپ کو 1000 آدمی منع کرنے والے مل جائیں گے. اسی مکے میں کتنا قتل و غارت ہو رہا تھا, اسی مکے میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں, اسی مکے میں کتنا لوٹ مار تھا, لیکن کوئی کسی کو اعتراض نہیں تھا. لیکن اسی مکے میں جب پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی پرستش کرو, بتوں کو پرستش کرنا چھوڑ دو, تو لوگوں کو تکلیف ہو گئی. تو جب پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب نے کہ یہ پیغام پہنچایا کہ لوگ آئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے, کہہ رہے تم کو مال چاہیے, ہم مال دیں گے. تم کو عورتیں چاہیے, ہم اپنی خوبصورت لڑکیاں تم کو لا کے دیں گے. لیکن کیا کرو, تم دین کی تبلیغ نہیں کرو. تو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا, پیغمبر نے یہ ایک جملہ کیا فرمایا تھا, اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں دین کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں یہ کام تو نہیں چھوڑوں گا چاہے میری جان چلی جائے. لیکن لہذا پیغمبر کیا تھا, شدت سے خواہش تھی کہ دین پھیلے. پیغمبر کو شدت سے خواہش تھی کہ لوگ کیا ہو جائیں, نیک ہو جائیں. پیغمبر کو شدت سے خواہش تھی کہ لوگ
اچھے جائیں. اور اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے تکلیف. اگر آج ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اچھے ہو جائیں، اگر ہماری یہ خواہش ہے ہماری ساری حیدرآباد کی لڑکیاں ساری عورتیں رات میں وضو کر کے سوئیں، برائی ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ساری عورتیں حیدرآباد کے ہماری جو شیعہ عورتیں مولا کے چاہنے والی سب عورتیں پردہ کرنے لگیں، کوئی بری بات ہے. اگر چاہے ساری عورتیں نماز فجر پڑھنے لگیں، کوئی بری بات ہے. میری بات کو اگر آپ تک پہنچائیں اور آپ سے ایسے وسائل اختیار کریں کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو نماز فجر پڑھنے کا، آپ کے اندر شوق پیدا ہو رات میں وضو کر کے سونے کا، دعائیں پڑھ کے سونے کا، آپ کے اندر شوق پیدا ہو حجاب کرنے کا، وہاں جہاں کے اوپر لوگ خود نمائی کرتے ہیں، وہاں جہاں پہ سب لوگ اپنے کیا کہتے ہیں پردے کو اتار دیتے ہیں، وہاں پہ ہماری عورتیں اگر پردے میں جائیں تو کیا بری بات ہے؟ بری بات نہیں ہے نا. لیکن یہ کام کیا ہے؟ لیکن یہ کام سخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی آیتوں میں آنے والا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ بات کی آیتوں میں آئے گا. وہ دشمن ہم کو چین سے سونے نہیں تھا، ہم کو چین سے بیٹھے تھا، ہمارے نفس کے اوپر اتنا غالب ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے؟ پیغمبر اسلام کے اوپر جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی، آپ کو بتایا تھا کل کہ نزول کی 2 قسم ہیں، نزول دفعی اور نزول تدریجی ہیں. کہ جب پیغمبر اسلام کے اوپر تدریجی نزول شروع ہوا کہ اے میرے نبی اب یہ والی آیت سناؤ، اب یہ والی آیت سناؤ، اب یہ والی آیت سناؤ، تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ قرآن کی آیتیں سناتے تھے. اب جب پیغمبر قرآن کی آیتیں سناتے تھے، لوگ جب قرآن کو سنتے تھے اتنی اس میں کشش تھی، اتنی اس میں جاذبیت تھی کہ لوگ قرآن سن کے مسلمان ہو جاتے تھے. جب لوگ قرآن سن کے مسلمان ہوتے تھے تو جو مکے کے کفار تھے، جو مکے کے مشرکین تھے، ان کو اس کی تکلیف ہوتی تھی. اور خاص طور سے جو آپ کی فیملی کے تھے، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ ابو جہل، یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ ان کو تکلیف ہوتی تھی بھائی یہ قرآن سن کے لوگ مسلمان ہو جا رہے ہیں. لہٰذا وہ کوششیں کرتے تھے کہ لوگ قرآن کو نہ سنیں. اور پھر اس سلسلے میں کیا کرتے تھے؟ روایت میں لکھا، یہ آیت میں نے پڑھی بھی آپ کے سامنے، اس ترجمہ کو یہ وجعلنا علی قلوبہم ونحن اعلم بما یستمعون. ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آگے قرآن سنتے ہیں. یہ لوگ آپ یاد رکھیے، یہ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، یہ آ کے قرآن سنتے تھے. دیکھیں پیغمبر کہہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب جو قرآن ہے، جب قرآن پڑھتے تھے اور قرآن ان کے اندر اثر انداز ہوتا تھا تو ابھی کیا کرتے تھے؟ آپس میں گفتگو کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ روایت میں لکھا ہے کہ یہ کہتے ابو سفیان نے ایک مرتبہ آئے اور قرآن کو سنا تو ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان نے کہا میں سوچتا ہوں کہ اس کی بعض باتیں کچھ باتیں صحیح کہہ رہا. ابو سفیان کیا کہتے تھے؟ کچھ باتیں کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صحیح کہہ رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گئے. استغفر اللہ رب خاتم من ہے. مولا کیا ہوا؟ پیغمبر کیا فرمایا؟ پیغمبر یہ فرمایا کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. اور پھر کیا کہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم کو لگتا ہے ان کو کسی نے جادو کر دیا. دیکھیں جب انسان کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، ابھی یہ دیکھا جادو والے کو، اس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا. جب انسان کے اندر جادو کا اثر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پاور بہت ہو جاتا ہے، طاقت ہو جاتی ہے. ایک کمزور میں نے دیکھا اپنے ایک کمزور سی لڑکی کہ اس کو ایک ہاتھ مار دو تو 2 دن اٹھ نہ پائے، لیکن جب اس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے تو ایک دم سے پہلوان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو اس سے ممکن نہیں ہے. پیغمبر اسلام تو کبھی کسی اسکول نہیں پڑھے، کہیں نہیں پڑھے ہیں، کسی کالج میں نہیں گئے، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں ایسی گفتگو کہ انسان دیوانہ ہو جائے، تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادو، ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، اس نے ان کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ جادو کر دیا. جب انہوں نے کہا اچھا آتے تھے اور آ کے غور سنتے تھے کر کیا رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، یاد رکھیے ہمیشہ آپ کی بات سننے والے ضروری نہیں ہے کہ اصلاح کے لیے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اپنے کو صحیح کرنے کے لیے ہیں. ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ کی بات میں نقص نکال سکیں. آج کل ہمارے عام طور سے مجلسوں میں یہ ہو رہا ہے کہ مجلس میں آنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں 1 گھنٹے کی مجلس سنتے ہیں اور وہ نقطہ پکڑتے ہیں جہاں تک ہم پکڑ سکتے ہیں. مثال سے یاد ہے وہ نا کہ مولانا نے 1 گھنٹہ مولانا نے مجلس پڑھی، 1 گھنٹے مجلس، اور بہت اچھی اچھی باتیں پڑھی، ہدایت کی باتیں پڑھی. سمجھا؟ بیچارے کے آخر میں کیا ہوا؟ مصائب میں زبان پھسل گئی. مصائب میں کیا ہوا؟ زبان پھسل گئی. اور انہوں نے فرمایا کہ جناب عباس نے گھوڑے کو بغل میں دبایا، مشق پہ سوار ہوئے اور نہر فرات پہ چلے گئے. سمجھا؟ پوری مجلس نہیں یاد ہے، خالی ایک جملہ یاد ہے. انہوں نے کیا پڑھا؟ جناب عباس نے گھوڑے کو بغل میں دبایا اور مشق پہ سوار ہوئے اور چلے گئے نہر فرات. کیوں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. کیا پڑھنا تھا؟ کہنا چاہ رہے تھے گھوڑے پہ سوار ہوئے
مشق کو کاندھے پر ٹانگا اور چلے گئے. اب زبانی ہے تو پوری بلی نہیں یاد ہے, صرف وہ جملہ ہم کو یاد ہے کہ گھوڑے پہ کیا کہتے ہیں, گھوڑے کو بغل دبایا اور مشق پہ سوار ہوئے چلے گئے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف تنقید کے لیے آتے ہیں, تو تنقید اچھی چیز ہے, لیکن اسی طرح سے کفار مکہ بھی اسی طرح سے دیکھیں کون سی غلطی نکالے پیغمبر کی تاکہ لوگوں میں پھیلائیں اور لوگوں کے خلاف کیا کریں, بدل کریں. خود جب یہ مسئلہ آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں. اذ یستمعون, کہاں گیا, نحن اعلم بما یستمعون, ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا سنتے ہیں. استماع کے مطلب ہوتا ہے کان دھر کے سننا, سماع یعنی سننا, استماع یعنی کان دھر کے غور سے سننا. تو چنانچہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان دھر کے غور سے سنو. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کیا آتے تھے اور کان دھر کے غور سے سنتے تھے کہ پیغمبر کہہ کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ سن رہے ہیں کہے کے لیے سن رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں سن رہے ہیں کہ قرآن سنیں گے تو اپنی اصلاح کر لیں گے, یہ اس لیے نہیں سن رہے ہیں قرآن سنیں گے تو صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک, اس وقت کیا ہے, وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور پھر جب قرآن سنتے ہیں تو آپس میں کانا, نجوا کہتے ہیں کانا پھوسی کرنا, کانا پھوس پھوس کرنا آہستہ. ارے کیا بات ہے, کسی بات کی حدیث میں, کون سی بات کی حدیث میں. اور جب قرآن کو تعجب کرتے ہیں قرآن کی عظمت کے اوپر تو کیا کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا, آپ ایسے کی پیروی کر رہے ہو کہ جو آدمی کیا ہے, مسحور ہے. پیغمبر کیا پیغمبر مسحور ہیں, ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے, اس لیے ایسی سی باتیں کر رہے ہیں. چنانچہ آپ یاد رکھیے کہ پیغمبر کو قرآن سنانے کی وجہ سے کیا کہا گیا, مسحور کہا گیا. پیغمبر کیا ہیں, ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے اور جادو کا اثر ہو گیا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال, دیکھو, ٹھیک ہے, دیکھو یہ تجھ پر کیسی کھپیاں کہہ رہے ہیں, کیسی باتیں کہہ رہے ہیں, ایسی باتیں کہنا جو اس کی شان کے خلاف ہو. اسی بنا پر یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور یہاں کا راستہ ہی نہیں پا سکتے. وہ لوگ یہ جو کیا کرتے ہیں, جو اچھی بات ہو, آج بھی زمانے میں آپ یاد رکھیے کہ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہو تو آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا چیپٹر پڑھیے. فروع دین یعنی دین کی جڑیں کتنی ہیں, 5 ہیں, 10 ہیں, 5 ہیں. فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں, سمجھا. ان میں سے ایک کیا ہے, امر بالمعروف, اور ایک کیا ہے, نہی عن المنکر. یہ دونوں چیزیں ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے. یہ دونوں چیزیں ایسے ہی واجب جیسے روزہ واجب اور حج واجب ہے. لیکن آج سب سے مظلوم عبادت کون سی ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں, اس لیے کہ نہ کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے اور نہ کوئی برائی سے روکتا ہے. وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ انسان جب خود برائی میں پڑا ہوا ہے, انشاءاللہ کبھی تفصیل گفتگو بتائیں گے آپ کو کہ امر بالمعروف کے شرائط کیا ہیں. 4 شرطیں ہیں اور 4 اسٹیپ ہیں. 4 شرطوں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہوتا ہے اور 4 اسٹیپ ہوتے ہیں, 4 طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کو بعد ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں, یہ لوگ جو پیغمبر اسلام کو روکتے ہیں اور جب ایسی باتیں کرتے ہیں, ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے انسان صحیح باتیں نہیں کرتا, لوگوں کو اچھی باتیں بتانے سے پرہیز کرتا ہے. اور جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ بہت بڑا مرض ہے کہ کیا کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کسی سے اعتراض ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو حق یہ ہے کہ آپ جس کی بات جا کے اس سے کیا کر لیے. یہ کفار قریش کی بات ہے کہ کفار قریش قرآن کو سنتے تھے, پھر کیا کرتے تھے, آگے آپس میں گفتگو کرتے تھے اور پھر لوگوں کو بہکاتے تھے. کبھی پیغمبر سے جا کے ملاقات نہیں کرتے تھے, ان سے کلیئر نہیں کرتے تھے. ہم کو یاد ہے یہ بیت القائم میں نے 2008 یا 9 میں ایسا پڑھا تھا. میں نے کے بعد کچھ لوگ تھے جو آگے کلیئر کرتے تھے, بہت سی بات ہے, لوگوں کے بعد سمجھ میں نہیں ہے تو جا کر یاد آ گیا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہو گیا ہے, آج ترک ہو گیا. پیغمبر نے کیا کیا, پیغمبر نے لوگوں کو امر بالمعروف کیا. امر بالمعروف کرنے کے لیے گھر سے, میں ایک مولوی ہوں, سمجھا, اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہوں, ناشتے کھانے کا میرا انتظام ہے, 1 مہینے کے میرے خرچے کا انتظام ہے, 1 مہینے گھر کے کھانے پینے کا انتظام ہے, میں اگر گھر بیٹھا رہا ہوں مجھے کوئی برا نہیں کہے گا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن
آپ اگر گھر سے باہر نکلیں گے لوگوں کو بلائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، دین بتائیں گے تو مشکل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ چلتی ہوئی گاڑی کو سب پتھر مارتے ہیں. آپ کبھی اس بات سے ہمارے پاس مولا کیا فرماتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ حق بات کہنے سے کبھی پرہیز نہیں کرو. بہت قیمتی جملے ہیں کہ اس کو سونے سے لکھا جانا چاہیے. مولانا فرماتے ہیں کہ کبھی حق بات کہنے سے ڈرو نہیں. کیوں؟ دنیا میں انسان کی دو چیزیں ہیں، یا اس کا رزق ہے، انکم ہے، یا اس کی موت. انسان کو فکر کیا ہوتی ہے؟ انسان کو فکر اس کے رزق کی ہوتی ہے. کہیں میرا رزق بند نہ ہو جائے، کہیں میری انکم بند نہ ہو جائے. اور ڈرتا کیسے ہے؟ موت سے ڈرتا، کہیں کوئی مار نہ دے. کیا قیمتی جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حق بات کہنے سے ڈرو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ کوئی تمہارا رزق روک سکتا ہے اور نہ تمہاری موت کوئی پہلے لا سکتا ہے. جو رزق تمہارے ذمے لکھا گیا ہے وہ رزق تم کو پہنچ کر رہے گا، اور جب تمہاری موت کا وقت ہوگا تبھی موت آئے گی. اس کے پہلے کوئی تمہیں مار نہیں سکتا ہے. یہ ایسا فارمولہ اگر ہم سب اختیار کر لیں تو کسی کو حق بولنے میں تکلف نہیں ہو. ہمارے پاس ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں حق کیا ہے اور رہتے ہیں سچ کیا ہے، لیکن نہیں بولتے. ارے بھائی کون جھگڑے میں پڑے، کون مسائل پڑے. اگر یہ جھگڑے نہیں پڑیں گے تو امر بالمعروف کہاں جائے گا، یہ واجب کہاں جائے گا. لہذا پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے، ڈرتے نہیں تھے. معلوم تھا کہ جب موت کا وقت آئے گا تبھی مریں گے، یہ کفار قریش کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. چنانچہ مورائے کائنات اتنے فضائل پڑھے جاتے ہیں. جنگ خندق میں کیا ہوا؟ جنگ خندق میں جب خندق کو کود کے ابن عبداللہ گیا، اتنا بڑا پہلوان تھا، لیکن مورائے کائنات تلوار لے گئے کہ اگر موت ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور موت نہیں ہے تبھی کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو انسان کو پیغمبر اسلام یاد رکھیے، پیغمبر اسلام حق بات کہنے میں کبھی ڈرے نہیں. چاہے میرے دائنے ہاتھ پہ چاند، بائیں ہاتھ پہ سورج دیا جائے، تبھی ہم حق بات کہنے سے پرہیز نہیں کریں گے. لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نبی، اپنے علی، اپنے ائمہ کی اس سیرت کو اختیار کریے اور حق بات جہاں ہو اس کو آپ کہیے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی حکا پانی بند نہیں کر دے گا ہے، اور کوئی موت کی ذمہ داری کسی کا نہیں ہے. یہاں تک باتیں ہو گئی. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ بھی ہے. وقالوا اذ كنا عظاما ورفاتا، یہ ہے نا؟ نہیں یہ نہیں ہے، یہی ہے. وقالوا اذ كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. اس کے پہلے کیا تھا؟ اس کے پہلے گفتگو توحید کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. ٹھیک ہے. اور پیغمبر اسلام توحید کی دعوت دیتے تھے. یاد رکھیے جتنے انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کا مشن یہ تھا کہ سب کو ایک خدا کی طرف بلائے. کون چاہتے ہیں؟ ارے میرے پاس میٹیریل نہیں، کیا کروں؟ ہو گیا. انظر کیف ضرب لک الامثال، دیکھو کہ تجھ پر کیسی تھپیاں کستے ہیں، کیسے کیا کہتے ہیں، ٹانٹنگ کرتے ہیں. فضلوا فلا یهتدون سبیلا. اور یہ کیا ہے؟ ان تھپیوں سے گمراہ ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں. میں یہ کہا کہ جب انسان مذاق اڑاتا ہے، حق کا مذاق اڑاتا ہے، جب انسان سچائی کا مذاق اڑاتا ہے، جب انسان دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے راستے کو بند کر دیا جاتا ہے. تو ان کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ ہدایت کی طرف نہیں ہوتا ہے. آج کے زمانے میں بھی جو لوگ حق کے راستے کو، جو سچائی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ ایمانداری کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستوں کو بند کر دیتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بہت ہمارے پاس دیکھیے انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ چھٹیاں ہونے والی ہیں، اور حیدرآباد میں الحمدللہ 2500 جگہ کے پاس سمر کیمپ ہوگا. بچوں کے لیے ہوگا، بچیوں کے لیے ہوگا، لڑکوں کے لیے ہوگا، لڑکیوں کے لیے ہوگا. سب کو اطلاع ملے گی. لیکن میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کیمپوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے راستے کو بند کر دیا ہے. کیوں؟ اپنی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے.
جب کتنا اچھا انتظام ہے. بچے جب گرمی چھٹیوں میں گھر کے اوپر ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جا کے دین بھر وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں قرآن سیکھتے ہیں, وہاں نماز سیکھتے ہیں, وہاں وضو کرنا سیکھتے ہیں, وہاں پیغمبر کے ائمہ ہدایت علیہ السلام کی احادیث کو سیکھتے ہیں. کوئی ان کو ڈانس کرنا نہیں سکھاتا, کوئی ان کو گانا گانا نہیں سکھاتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو منع کرتے ہیں, لوگ ابھی آخر تک کہ منع کرتے ہیں لوگ, کہیں تم نہ کو جاؤ, سمجھے, ابھی لوگ تم کو گمراہ کر دیں گے, سمجھے, ابھی لوگ آپ کو علی کا راستے ہٹا دیں گے. تب اللہ کے وقت ہے جو علی کا راستہ ہے وہی قرآن کا راستہ ہے, جو علی کا راستہ ہے وہی دین کا راستہ ہے. اگر کوئی آپ کو قرآن بتائے تو کوئی آپ کو علی کے راستے پہ لے جائے, اگر کوئی آپ کو دین بتائے تو کوئی آپ کو علی کے راستے پہ لے جائے گا. تو یہ لوگ جو ہیں جو پھپتیاں کستے ہیں, جو ٹانٹنگ کستے ہیں نیک کام کرنے والوں کے اوپر, جو لوگ ٹانٹنگ کرتے ہیں ہدایت کرنے والوں کے اوپر, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر جا کر رکھا ہے مہر لگا دی ہے. اب ان کے اندر صاحب کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ابھی جب ایسا ہو گیا, دیکھیے آپ, تو جتنے انبیاء تھے, اگلی آئے, جتنے انبیاء تھے, جتنے ائمہ تھے, ان سب کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو کہاں لے جائیں؟ توحید کی طرف. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے نا, توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا, لوگوں کو اللہ کے ایک ماننے کی طرف لے کے جائے. چنانچہ اس راہ میں کتنی مسئلہ برداشت کی. آپ باب نبوت کو کھولیے, باب نبوت میں آپ پڑھیں گے کہ ہمارے انبیاء نے کس قدر مشکلات برداشت کیے ہیں راہ توحید میں. چنانچہ سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ سب سے بڑا نام راہ توحید کے علم بردار کا نام جناب ابراہیم کا ہے, کہ جناب ابراہیم نے بڑے امتحان دیے کہے کے لیے, توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے. آخر میں کیا کیا گیا؟ آخر میں اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا. اس کی تفصیلات معلوم کیجیے. تو ہمارے انبیاء اور ہمارے ائمہ ہمیں جہاں بھی گفتگو ہوئی وہاں انہوں نے خدا کی گفتگو کی, اللہ کی گفتگو کی. کیا رکھی ہے؟ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے. چنانچہ جب یہ گفتگو ہوئی, پہلے توحید دیکھیں, اصول دین یعنی دین کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے نبوت, 5ویں قیامت. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید ہے. توحید یعنی خدا کو ایک ماننا. خدا کو ایک ماننا میں بتاؤں آپ کو, یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین. اصول دین میں تقلید نہیں ہے, اور سب کو نا اصول دین میں تقلید نہیں تو کیا کرنا؟ کہاں شروع کرنا؟ انسان کا فرض یہ کہ اپنی عقل سے اللہ کو ایک ہونے کو سمجھے اور مانے. قبر میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جانا جائیں گے تو وہاں فرشتے پوچھیں تمہارا خدا کون ہے, ٹھیک ہے. آخر میں سوال کریں کہ تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ ممی نے بتایا تھا. اگر بول دیا ممی نے بتایا تھا تو ڈنڈے پڑنا شروع ہو جائیں گے. ہم کو اپنی عقل سے سوچنا کہ اللہ ایک ہے تو کیسے ہے. ہمارے پاس کتنی دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے کی؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ بھائی اللہ ایک ہے تو کون جستا ہے اللہ کو ایک ہونے کی دلیل کس کے پاس کو بتایا ہے کوئی؟ اصل بچی بول رہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو دنیا کیا ہوتی؟ تباہ ہو جاتی. خوب ایک دلیل ہو گئی. آپ کو بتائے گا اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہاں, سسٹم جو ہے وہ ہماری کلاس میں بتا رہے ہیں کہ نظام جو ہے پوری دنیا میں توحید کا ہے. میں شارٹ میں بتاتا ہوں. ہم نے پورے ایک فیملی میں ہیڈ آف دا فیملی کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا. ایک فیملی میں ہیڈ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. ایک جو وارڈ ہوتا ہے, اس وارڈ میں کاؤنسلر کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اسٹیٹ میں سی ایم کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. ایک ملک میں پی ایم کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. یہ ہمارے چھوٹے سے نظام میں کیا ہے؟ وحدانیت ہے. اسکول میں پرنسپل کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. کلاس میں ٹیچر کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی چلو یہ پڑھانے کیسے لگے گا؟ میں پڑھا ہوں وہ پڑھا کیسے لگے گا؟ تو یہ نظام ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو چلانے والا کیا ہے؟ ایک ہے. اس طریقے سے آپ کو دلیلیں اپنی عقل سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے. اس وقت کیا ہے؟ اس کے بعد نبوت ہے. نبوت کو بہت چھٹتی ہی نہیں ہے. نبوت کے بارے میں کوئی بتائے گا نبوت کیا ہے؟ تو بتائے گا نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبوت یعنی بولیے اللہ کا پیغام. جبریل لے کے آتے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. نبوت, اس کو لکھیے آپ, نبوت وہ الہی منصب ہے.
الہی پوسٹ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. دیکھیے چونکہ آیت ہماری اسی سے مربوط ہے، ہم کو ایسا پہ لے آ رہے ہیں. نبوت وہ الہی منصب ہے، الہی پوسٹ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ٹھیک، یہ چھوٹی تاریخ ہو جائے گی. یہ پوسٹ خدا کی طرف سے دی جاتی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. پھر اس کے لیے 3-4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، دوسرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرے معجزہ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے اور معجزہ لے کے آتا ہے. یہ نبوت کی گفتگو انشاءاللہ دیکھو. لیکن اتنا سمجھ لیجیے یہ چیزیں ہم کو جاننا ضروری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی بحث یہ ہوا جو اگلی آیت ہے اس میں گفتگو قیامت کی ہے. اگر ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے تو نبوت سننے نہیں آئے گی. نبوت سننے تو قیامت کا سمجھ آئے گی. قیامت کیا ہونا چاہیے؟ لہذا کیا ہے؟ لہذا ہم کو معلوم ہے کہ نبوت کیا ہے؟ ایک الہی پوسٹ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہاں کا ہو، کون سے ملک کا ہو، کس کا ہو. اللہ جس کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہونا، اللہ کی طرف سے ہونا اور معجزہ لے کر. تو انشاءاللہ شاید بات میں آئے معجزے کی ہم باتیں کریں گے. تو توحید ہو گئی، نبوت ہو گئی، اور ایک کیا ہے؟ ایک ہے قیامت. یہ قیامت کیا ہے؟ جب پیغمبر اسلام آئے اور پیغمبر اسلام، آپ یاد رکھیے کہ جتنے سورے مکی ہیں ان مکی سوروں میں عام طور سے گفتگو اصول دین کی ہے. ٹھیک، توحید کی گفتگو ہے، نبوت کی گفتگو ہے اور قیامت کی گفتگو ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ مکی سوروں میں سے ہے. نوٹ کر لیے بعد میں سوال اگر پڑھانا جائیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل مکی مدنی ہے. سورہ میں 2 قسمیں ہیں، بعض سورہ مکی ہیں، بعض سورہ مدنی ہیں. جبکہ بعض سورہ کہیں اور نازل ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی زندگی کے لحاظ سے سورہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جو سورہ مکی میں نازل ہوئے اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو مدینے جانے کے بعد نازل ہوئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مدنی کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل مکی سوروں میں سے مکی میں نازل ہوا ہے. تو اس لیے کہ سبحان نبی اسرا بیافت ہی کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے پیغمبر اسلام کو لے کے اللہ تعالیٰ. تو کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام نے مکی سوروں میں توحید کی گفتگو کی، نبوت کی گفتگو کی اور ساتھ ساتھ قیامت کی گفتگو کی. سمجھا؟ قیامت کی گفتگو ہمارے پاس عام طور سے قیامت کی گفتگو نہیں ہوتی ہے. میرا دل کہتا ہے اس پر کم سے کم 1 گھنٹے کا لیکچر ہو، اور ہم سب جانے کی قیامت ہے کیا. کو بتا قیامت کیا ہے؟ معلوم کسی کو قیامت کو؟ اگر کوئی قیامت کیا تو کیا بتائے گا؟ حساب و کتاب کا دن. آسان دیکھو گیا حساب کتاب. ہاں، اور کیا ہوگا؟ ساری دنیا مٹ جائے گی اور پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے روز قیامت کو، دیکھیں مثلا نبی کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیغمبر اسلام نے ایسے پہچانوایا کہ کچھ جیسے کچھ لوگ اللہ سے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن جن آنکھوں سے تم تصور کرتے ہو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے، قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا نہ پہلے کوئی تعلق ہے، کوئی پہلے مثال نہیں ہے، نہ اس کا بعد میں کوئی ہمارے سامنے نہ کوئی مثال کرتا ہے. لہٰذا قیامت ایک ایسی چیز ہے جو بہت اہم چیپٹر ہے جس کو ہم عام طور سے مجلسوں میں بیان نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں دیتے ہیں. قیامت کے خصوصیات قرآن مجید میں کہتے ہیں تقریباً 2000 آیتیں قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں ہیں. اللہ اکبر، 2000 کتنی آیتیں قرآن میں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں. جیسے کیا ہے تو یعنی 1/3 قرآن تقریباً کیا کے بارے میں ہے؟ قیامت کے بارے میں. 1/3 قرآن قیامت کے بارے میں. اور ہم کو قیامت کی، تو جب پیغمبر اسلام آئے اور پیغمبر اسلام جا کے دیکھو تم یہ برائیاں نہیں کرو، یہ سب چھوڑ دو، ایک اللہ کی پرستش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن کیا ہے، جس دن سب لوگ ایک عرصے محشر میں جمع کیے جائیں گے اور سب کا حساب و کتاب ہوگا. ان بات یہ بات تو نہیں تھی، ان باتوں پر پیغمبر کو لوگ حاکم ہیں کہ خدا کہتا یہ دیوانے ہو گئے، یہ سریا گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، سمجھا، ان کے اوپر کسی نے جادو کر دی. ایسی باتیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، لیکن یہ حق ہے کہ
قیامت کیا ہے، ایک دن آنے والی ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، خاص طور سے 30ویں پارے میں قیامت کے بہت سا ذکر ہے۔ ہم کو یاد ہے جب پہلا سمر کیمپ 2011 میں کہاں ہوا تھا؟ حسین زہرا میں ہوا تھا، تو ہم نے 30ویں پارے کا ترجمہ وہاں رکھا تھا، جبکہ پورا نہیں ہو سکا، میں چاہتا ہوں تو پھر ریپیٹ کیا جائے، لیکن 30واں پارہ بہت ہے، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں اور بڑے مطالب اس کے اندر ہیں۔ اکثر باتیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ قرآن ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جب زمین کیا ہو جائے گا؟ زلزلہ آ جائے گا، اور زمین اپنے اثقال کو، اپنی گران چیزوں کو نکال کے باہر کر دے گی۔ یقول الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک، اسے کمال کیا ہے؟ قیامت گفتگو۔ یاد رکھیے ہماری جو لائف ہے، جو سسٹم کیا ہے، صرف قرآن بتائے اس کو کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں جانتے ہیں، صرف کیا جانتے ہیں؟ صرف رونا جانتے ہیں۔ پیمپر گیلا ہو گیا تو رو رہے ہیں، بھوک لگی تو رو رہے ہیں، کچھ تکلیف ہوئی، چمٹی کاٹ لی، چھوٹی کا بچہ تو صرف رونا جانتے ہیں۔ ایک کام کیا آتا ہے؟ رونا آتا ہے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں، احساسات سمجھتے ہیں، پھر تعلقات سمجھتے ہیں۔ بچہ اپنی ماں کو اچھا پہچانتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تعلقات سمجھتے ہیں، پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گھٹی ہوتے ہیں، پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنے آس پاس کو دیکھتے ہیں، اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں۔ ہندوستانی بچہ ہندی بولتا ہے، جاپانی بچہ چائے چوئی چی جاپانی بولتا ہے، انگلش والا بچہ انگریزی بولتا ہے، فارسی بچہ فارسی بولتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آس پاس سے سیکھتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ، کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے، ہم نے تم کو بستر سے اٹھا کے کھڑا کیا، کھڑا کر کے چلنا سکھایا، چلنے کے بعد بولنا اور کیا کہتے ہیں سمجھنا سکھایا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر تم خدا کو نہ پہچانو تو میری کون سی غلطی ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب سلمان فارسی، کسی نے پوچھا سلمان تم بہتر ہو یہ کتے کے تم بہتر ہے؟ اللہ، پوچھنے والے کیسے کہتے ہو؟ تو کچھ نہیں ملا اس کو، کیا جناب سلمان، یاد ہے سلمان کون ہے؟ سلمان ایمان کے کون سے فائل ہیں؟ ایمان کے 10ویں درجے پر، سمجھے آپ؟ ٹاپ 10 میں ہے کون؟ جناب سلمان ہے۔ کیا کہا جناب سلمان سے؟ سلمان تم بہتر ہو یہ کتے کے تم بہتر ہے؟ جواب سنیں گے جناب سلمان؟ اچھا، جناب سلمان ایک وہ ڈیٹیل ہے، تفسیر عمر میں لکھا، جناب سلمان کی عمر تقریباً 300-400 سال تھی جب مدینے میں تھے، مٹے تک چلا کے گاڑی ہوئی تھی، تو جناب سلمان جان گیا۔ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ اگر میں اس ریش سفید کے ساتھ، اس سفید داڑھی کے ساتھ اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر جنت چلا جاؤں تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتے کو تم بہتر ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں کہ اگر ہم علم رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے، سمجھ رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے جنت میں نہ جائیں تو ہم سے بہتر تو کتے کے تم ہیں، کہ کم ہلاتی ہے تو شکر کرتی ہے اپنے مالک کا، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا کتے کو بھی، کتے کو کھانا دیے تو تم ہلا کے، کہ تم ہلانا کیا ہے؟ کہ تم ہلانا اس کا انداز تشکر ہے کہ ہم اتنی اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی اگر خدا کو نہ پہچانے تو کیا ہے؟ ہم سے بہتر کیا ہے؟ کتے کی دم ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے کیا کیا بتایا، تو کیا ہوگا؟ یہ اسٹیپ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم لوگ بچہ نوجوانی ہوتی ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مال جمع کرنا ہوتا ہے، بچے پیدا کرنا ہوتا ہے، پھر اندھیر ہوتے ہیں، پھر دھیرے کیا ہوتے ہیں؟ بڈھے ہو جاتے ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ میاں ایسے کرتے ہیں، پٹ بول کے سوئچ آف کرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سوئچ آف ہو گیا، چلو بھائی چلو اٹھاؤ، اٹھاتے ہیں، لہذا نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، سمجھے آپ، اور کفن پہناتے ہیں، نماز پڑھ کے لے کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ ہو گیا قصہ۔ آج سے پہلے کتنے ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ اس زمین میں دفن اسی سسٹم سے پیدا ہوئے، سمجھے آپ، گھٹنیوں چلے، پیروں پہ چلے، کھڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، ادھیڑ ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، کتنے، تو سسٹم یہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مر گئے۔ اس زمین کے اندر
اگر ہم کو اللہ نے طاقت دی ہوتی، ہم زمین کے اندر دیکھ سکتے ہوتے تو کیا ہوتا معلوم؟ ہم زمین پہ چل نہیں پاتے تھے. کیوں؟ یعنی جہاں سے مردہ دکھائی پڑتا، ہم کو کیا ہوتا؟ ہر جگہ مردہ دکھائی پڑتا. روایت میں جملے ہیں کہ ہر زمین سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے. کب؟ روز قیامت. چنانچہ نبی امام کو بہت پرانا بہت مشہور باتیں ہے، کبھی آپ کو سنائیں گے. تو سب کیا کیا جائے؟ سب اسی زمین میں دفن ہے. کچھ لوگ لے کے جلا دیتے ہیں، سمجھا؟ شاید میں صرف ہندوستانی میں ہندوؤں کے دفن جلانے کا رواج ہے، ورنہ سب پوری دنیا میں دفن کرنے کا رواج ہے. سب کیا ہو گئے؟ دفن ہو گئے. پھر اس کا جب قیامت کا دن آئے گا، ایک فرشتہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسرافیل بیٹھا ہوا ہے. اللہ حکم دے گا، جتنے لوگ زندہ ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر سوکھ ہو جائے گا، سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. جب زندہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ گھرا نہیں ہوں گے، یہ جھاڑ نہیں ہوں گے، یہ پہاڑ نہیں ہوں گے. القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قاریہ جانتے ہو کیا ہے؟ آپ کیا جانے قاریہ کیا ہے؟ قاریہ معلوم؟ قاریہ کہاں ملتا؟ چابرا بازار میں نہیں. قاریہ چابرا بازار میں نہیں ملتا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کی آیت ہے کہ قاریہ اس دن کا نام ہے جس دن لوگ پتنگوں کی طرح اڑ جائیں. یہ 100 کلو کے آدمی کیا ہوں گے؟ پتنگوں کی طرح اڑیں گے. معلوم آپ کو کیوں؟ زمین کی گریویٹی ختم ہو جائے گی. زمین میں گریویٹی ہے کہ ہم ٹکے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، ہم آسمان میں ہوا میں اڑتے پھریں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور یہ بڑے بڑے پہاڑ مولا دیکھ رہے ہیں، سمجھا؟ ہم زمین دیکھ رہے ہیں، کوئی کام بڑے پہاڑ کیا ہے؟ یہ دھلی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا. پورے قرآن میں آپ پڑھیے، اگر صرف 1 مہینہ آپ صرف قیامت کے بارے میں پڑھیے تو آپ کے لیے کم پڑ جائے گا، لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ اس دن کا سامنا سب کو کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ اب جب پیغمبر نے یہ بتایا کہ سب لوگ دفن کر دیے جاتے ہیں اور ایک دن کیا ہوگا؟ سب نکالے جائیں گے، تو لوگوں کو تعجب کون سی بات ہے؟ یہ والی باتیں خالی باتیں کر رہے ہیں. جب انسان دفن ہوگا کیا ہوگا معلوم؟ ایسا نہیں ہوتا دفن کرے تو اس کو جھاڑ نکلے گا آدمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی دفن کرتے تو آدمی کو جھاڑ نکلے ملے نہیں. آدمی کیا ہوتا ہے؟ دفن کرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، اور گل جانے کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ مٹی میں مل کے خاک ہو جاتی ہیں. تو ان کو سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب ہم زمین میں چلے گئے اور ہماری ہڈیاں گل کے اور خاک ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟ وقالو، انہوں نے کیا کہا؟ اذا كنا عظاما ورفاتا، ہم جب ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی. سمجھا؟ ایک آدمی جس کو یہاں دیکھیے دائرہ امیر مومن، دائرہ امیر مومن 400 سال پرانا قبرستان ہے کہ علامہ امیر مومن نے اس کو یہاں پر حیدرآباد والوں کے لیے قبرستان بنایا تھا. آپ پتہ ہے حیدرآباد تاریخ کہ جب گولکنڈہ جگہ کم پڑ گئی تو حیدرآباد بسایا گیا، یہاں پہ لوگ آئے تو یہ قبرستان وہاں کے پر 400 سال پہلے جناب میر مومن کے زمانے میں جس کو دفن کیا گیا ہوگا، اب کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. وہ کیا ہوا نہیں معلوم. تو اب ان کو تعجب ہوا کہ جو مٹی، جو ہڈی ہماری خاک ہو گئی، سڑ گل گئی، ختم ہو گئی اور بکھر گئی، لوگوں نہ ختم نہیں تھا، تو کیا ہم پھر دوبارہ نئی تخلیق پیدا کر دی جائیں گے؟ اللہ اکبر. یہ جو کہتے ہیں شبہ ایاد معدوم کہ ہم جب ختم ہو گئے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے. سورہ یاسین میں اس کا تفصیل ذکر ہے. اسے کہا گیا ہے کہ اس نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا. دیکھو کسی چیز کو ایک پردہ بنانا مشکل ہے، لیکن بنا کے پھر بنانا کیا ہے؟ آسان ہے. ایک بار آپ نے ایک تصویر بنائی، چوری میری بن گئی، جب دوبارہ بنتے ہو تو اس سے بہتر بنے گی. جبکہ اللہ کیا ایسا نہیں کہ اللہ بہتر، اللہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے جس نے تم کو پہلے بنایا تم کچھ نہ تھے، تو وہ خدا اس بات پہ قادر ہے کہ تم کو دوبارہ بنا سکتا ہے. تو یہ کافر لوگ جب گفتگو ہے قیامت کی، قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں سارے لوگوں کو اسی گفتگو انشاءاللہ کے لیے رہنے دیجیے کہ جب قیامت آئے گی اور دوسرا صلح ہوگا جائے گا تو کوئی دنیا ایک میدان ہوگی. کیا ہوگا؟ ایک میدان، نہ کہیں جھاڑ ہے، نہ کہیں پہاڑ ہے، نہ کہیں چھپنے جگہ ہے، نہ کہیں، سمجھا؟ اور اس میں ساری دنیا کے جناب آدم سے لے کے قیامت تک لوگ کیا ہوں گے؟ سب عرصے محشر میں کھڑے ہوں گے. کیسا رہے گا؟ حج کو جائیے، حج میں سے ویسے ماحول ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سمجھا؟ اور کیا کرتے ہیں؟ مزدلفہ سے مشر سے مینا کی طرف چلے جا رہے ہیں. وہی عالم کیا ہوگا؟ وہی عالم سارے لوگ کفن پہنے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ایسے میں قرآن اس میدان محشر کے لیے قرآن نے کیا بڑی صفات بیان کی ہے کہ ایسے میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنا منہ چھپاتے رہوں گے.
کہ کہیں ملاقات نہ ہو جائے. کیا سمجھے؟ کچھ لوگ ہوں گے جو پریشان حال ہوں گے، کچھ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، روز حسرت، کچھ لوگ خوشحال ہوں گے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں قرار دے جو اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے روز محشر پہنچے تو نیک اعمال کی وجہ سے خوشحال ہو. تو اب وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں کے اوپر سر اٹھائے جائیں گے. تو انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہوگا کہ جب ہم مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، سمجھا، تو پھر وہ کون اٹھائے گا؟ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے قل کونوا حجارۃ و حدیدا. تم مٹی کی بات کر رہے ہو، اگر تم پتھر بھی ہو جاؤ، اگر تم مٹی بھی ہو جاؤ، اگر تم لوہا بھی ہو جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا ہے، اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرتا ہے. اللہ تمہیں دوبارہ، جب تم مٹی ہو، مٹی بنانا آسان ہے، اگر تم لوہا پتھر بھی ہو جاؤ، قل کونوا حجارۃ و حدیدا، یعنی اگر تم چاہے، حجارہ مانے ہوتا ہے پتھر، حدید مانے ہوتا ہے لوہا، اگر تم پتھر اور لوہا بھی ہو جاؤ تب بھی کیا کرے اللہ تمہیں دوبارہ خلق کر سکتا ہے. او خلق من ما يكبر في صدوركم، یا تم ایسی چیزیں جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، کوئی چیز بھی جو تم سمجھ سکتے ہو، اللہ کیا کرتا ہے تمہیں مٹی ہونے کے بعد پیدا کرتا ہے. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة. پھر کہتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں ہم کو کون پلٹائے گا، مٹی ہونے کے بعد کون کو رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ قل الذی فطرکم اول مرہ، وہی جس نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا وہی تم کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. فسينغضون الیک رؤوسہم، بس وہ منڈیاں ہلائیں گے. یہ رجدون رؤوسہم یعنی اپنی منڈیاں، شاید صحیح کہتے ہیں آپ، ہلائیں گے. ویقولون، کیا کہیں گے؟ متى ہوا، اور یہ کب ہوگا، یہ قیامت کب ہوگی؟ پوچھتے ہیں متى ہوا یعنی یہ قیامت کب ہوگی. ٹھیک، جب انہوں نے پوچھا کہ ہم کو کون اٹھائے گا اس مٹی سے، کہا کہ جس نے کو پہلے پیدا کیا وہی اٹھائے گا، تو پوچھتے ہیں منڈی ہلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ ہوگا کب، قیامت کب ہوگی. عسیٰ ان یکون قریبا، اللہ تعالیٰ نے کہا جن سے کہہ دو کہ شاید یہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں موت قریب ہے، قیامت قریب تر ہے. کیا سمجھے؟ بعض لوگ روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کا مر جانا ہی قیامت ہے. کیا سمجھے؟ بعض لوگوں کا مرنا ہی قیامت ہو رہا ہے. ٹھیک، تو چونکہ قیامت کے دن کسی کو نہیں معلوم ہے، قیامت کے دن کچھ چیزیں اسرار عالم ایسے ہیں کسی کو اطلاع نہیں ہے، کہ پیغمبر کو بھی اطلاع نہیں ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ قیامت کے دن کی کوئی معین نہیں کرتا قیامت کب آئے گی. سن 2018 میں آئے گی، 2020 میں آئے گی، جمعے کو آئے گی، سنیچر کو آئے گی، 8:20 میں آئے گی، 9 بجے آئے گی، کسی کو نہیں معلوم کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی. تو اتنا کہا، کہہ دو کہ قیامت عسیٰ ان یکون، شاید قیامت کیا ہے، شاید قیامت قریب ہے. قیامت سے پہلے قیامت کا انتظام کرنا ہے اپنے کو. میں نے انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ ہم سب لوگ، ہم اپنے نبی کے، اپنے امام کی شفاعت کے امیدوار ہیں. کیا کریں گے؟ ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے امام ہماری شفاعت کریں گے. اس کی وہ شرطیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد بتایا جائے گا. تو ان سے کہہ دو کہ قیامت کیا ہے، قریب ہے. اگلی آیت جو پڑھ لیتے ٹائم ہو گیا ہے. یوم یدعوکم، اس دن تمہیں بلایا جائے گا. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے گا اس دن تمہیں؟ فیستجیبون بحمدہ، تو سب لوگ کیا کریں گے؟ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہوئے اٹھیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، بس یہ گفتگو، اور سمجھیں گے کہ ہم قبر میں بہت تھوڑے دن رہے. اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. دیکھیں، مر جانے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن اٹھنے تک کی مدت کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں. جس دن مریں گے، آج مر گئے مثلا، تو آج سے قیامت تک کے ٹائم ہے، کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں برزخ. یہ برزخ مثلا اب جو جناب عادت وہاں جو مرا ہے اس کی برزخ، ہماری برزخ، ہمارے بعد والوں کی برزخ. یہ جو ٹائم ہوگا جب لوگ قبر سے نکالے جائیں گے تو پوچھیں تم کتنے دن سوئے؟ کچھ آدمی سوئے ہوں گے، یعنی ہزاروں سال ان کو کیا لیں گے؟ 2-4 دن لیں گے. میں آپ کو بتا دوں ایسی مثالیں ہمارے پاس بہت سی موجود ہیں. جناب عزیر، معلوم آپ کو، جناب عزیر ایک نبی ہیں، اپنے گدھے پہ سوار ہیں. بیوی نے کچھ پراٹھے بنائے تھے، کہیں جا رہے سفر پہ، وہ پراٹھے جیب میں رکھے تھے، آلو پراٹھا رکھا ہوا تھا وہ کھانا، اور نہ صرف پانی تھا، گدھے پہ سوار چلے جاتے. ایک جگہ پوچھے کیا دیکھا؟ لوگ مر گئے، قبریں بنی ہوئی ہیں. صاحب پالنے والے یہ جو مر گئے، جو خاک ہو گئے ہیں، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کو وہیں ان کے اوپر کیا کیا؟ موت کو طاری کر دیا.
اور جناب عزیر بھی بڑم گرے ختم ہو گئے، پڑے وہاں 100 سال وہاں پڑے رہے. کتنے؟ 100 سال، 100 ایئر، 1 سینچری. 100 سال کے بعد اللہ کیا ان کو دوبارہ روح ہوگی اور بیٹھ گئے. کیا ہو گیا؟ شام ہو رہی تھی. اللہ نے پوچھا عزیر تم کتنی دیر رہے یہاں پہ؟ دوپہر ہمارے دوپہر ہو رہی تھی، شام ہو رہی. انہوں نے کہا کہ شاید دوپہر سے شام تک کا قصہ ہے یہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو گئے ہم یہاں پہ. ہاں. اللہ نے کہا نہیں، تم یہاں کے اوپر لبست میں آتا ہوں، تم یہاں پہ 100 سال رہے. انظر الی حمارک کیف نشزھا، اپنے گدھے کو دیکھو. گدھا 100 سال میں گدھا کیا ہو گیا؟ مر گیا، سڑ گیا، اس کی ہڈیاں کیا ہو گئی؟ مٹی ہو گئی. وانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کو دیکھو. پراٹھا وہی تازہ ہے، آلو پراٹھا 100 سال بعد کیا ہے؟ تازہ ہے اور مست پانی ٹھنڈا ہے. اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا کہ پراٹھے کا حالت یہ ہے گرمی بناؤ دوپہر شام خراب ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے نہیں. لیکن اللہ نے 100 سال تک آلو پراٹھے کو تازہ رکھا، پانی کو ٹھنڈا رکھا. اچھا معلوم کیسے ہوتا؟ بھائی اگر ایک جانور مر جائے تو اس کو خراب ہونے میں کتنا لگتا ہے؟ 4-6 مہینہ 10 مہینہ سال بھر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ایک طرف وہ چیز جو کیا کہتے ہیں 4-6 مہینے میں خراب ہوتی ہے، سمجھا؟ وہ کیا ہو گئی؟ وہ ایک دم سڑ کے ختم ہو گئی. اور وہ چیز جو 2-4 گھنٹے خراب ہوتی ہے وہ تازی ہو گئی. اللہ نے اس بات سے اپنی قدرت کو بتایا. جناب عزیر تو دیکھو ہمارے اندر قدرت اتنی ہے کہ جو چیز 2 گھنٹے میں خراب ہو جاتی تھی وہ 100 سال. کہاں ہے دنیا کے لوگ؟ کہاں ہیں زمانے والے جو آج اعتراض کرتے ہیں ہمارے امام زمانہ کیسے زندہ ہے؟ جو خدا اس بات کو قدرتا ہے کہ آلو پراٹھے کو 100 سال تازہ رکھے تو ہمارے امام کو 12 سال زندہ نہیں ہوتا ہے. ہاں آلو پراٹھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا. چلیے سمجھا؟ تو جو خدا اس کھانے کو 100 سال تک صحیح اور تازہ رکھتا ہے وہ ہمارے یہاں زمانہ کو 12 سال 14 سال زندہ رکھتا ہے. زندہ بھی رکھتا ہے اور جوان بھی رکھ سکتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. تو 100 سال بعد کیا کہا؟ 2-4 گھنٹہ لیٹے ہوں گے. اللہ کہا نہیں 2-4 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 100 سال ہو گئے. اپنے گدھے کو دیکھو 100 سال بعد ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ایک بات. اصحاب کہف سیریل دیکھیے بہت اچھا ہے، مردان انجلس اس کا سیریل کا نام ہے. اصحاب کہف غار میں گئے، کتنا سوئے؟ کون بتائے گا؟ 300 سال سوئے. اٹھے تو کتنی سو میں ہو گیا؟ دوپہر میں گئے تھے، کیا لمبا سو گئے ہم لوگ. کیا کرے؟ لمبا سو گئے. دوپہر سے شام ہو گئی، بھوک لگی، کھانے میں لگ گیا. انہیں نہیں پتا کہ تم 3 سال سوئے ہو یہاں کے اوپر. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انسان جب سو کے اٹھتا ہے، آپ دیکھیے ابھی اپنی لائف کو دیکھیے. ارے ابھی تمہاری جوانی تھی، ارے ابھی تم کالج جایا کرتے تھے، ارے ابھی تو یہ کس قدر یہ زندگی کتنی فاسٹ گزر رہی ہے. اسی طریقے جب انسان قیامت دن اٹھے گا تو سوچے گا تو پرسوں مرے تھے، ابھی کل کے بعد کل مرے تھے. ہزاروں سال کے بعد عالم برزخ کی منزل کو طے کرے جب آئے گا تو کیا سوچے گا؟ ہم ابھی تھوڑی دیر ان نظن الا کیا ہے آیت کیسی؟ وہ لوگ گمان کریں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم یہاں سے گئے تھے. کیا کہیں گے؟ ہاں وَتَظُنُّونَ أَن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. وہ سمجھیں گے کہ ہم بس تھوڑی دیر کیا ہے عالم برزخ میں، جبکہ کیا ہوا؟ جبکہ ہزاروں سال عالم برزخ میں رہیں گے. ایک تو بات کر دیں آپ کے اوپر، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو عالم برزخ سے دوچار ہونا ہے. یہاں پہ ایک روایت اور آپ کا درس آج کا ختم. ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ تم برزخ کا انتظام کر کے آؤ، محشر میں انشاءاللہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. 8ویں امام علی بن مسعود علیہ السلام کی روایت ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو 8 مقام پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جب جاگنی کا عالم ہو، دم نکل رہا ہو، بڑے سخت ہے. دنیا چھوڑ کے جانا، سمجھا؟ کبٹ پہ اتنی جویلری رکھی ہوئی ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، سمجھا؟ اتنے پیسے رکھے ہوئے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ جانا بہت مشکل ہے. جاگنی کے وقت، قبر میں دفن کرتے کے وقت، ممکن نکیر کے سوال و جواب کے وقت، پھر عالم برزخ میں کچھ نہیں. قبر سے اٹھائے جانے کے وقت، سوال و جواب کے وقت، پھر حساب و کتاب کے وقت،
پورے صراط پر اور پورے صراط سے گزر جائے. امام فرماتے ہیں ہم یہ تھا لیکن اعلی برزخ میں کسی نے فرماتے ہیں کہ اعلی برزخ کا تم خود انتظام کر کے آؤ. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کو کام کریں جس سے ہمارے اعلی برزخ میں ہم سکون سے سو سکیں. کچھ لوگ کی دنیا میں سکون نہیں ہے تو کم سے کم ایسے عمل کریے کہ جب قبر ہو جائے تو وہاں سکون سے سو سکیں. لائٹ بجھی رہے گی سمجھا, لائٹ بند رہے گی, اندھیرا رہے گا, چین سے سوئیے آپ وہاں کو. کہاں عالم برزخ میں. اللہ تعالیٰ پالنے والے ہم سب کو ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عالم برزخ بڑے سکون سے گزر جائے. خداوند ہماری چاکنی, دفن اور منکر نکیر کے سوال اور تمام وہ مراحل جہاں پر کوئی ہمارے کام نہیں آنے والے ان تمام مراحل کو, ان تمام مراحل پر ہمارے اہل بیت کو ہمارا مددگار قرار فرما. خداوند ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کل سب کے گھر میں کنڈے انشاءاللہ پالے ہم سب کے نظر کو قبول فرما اور ہمیں بہتر